بسم الله الرحمن الرحيم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق اللہ العظیم. گزشتہ سبق میں اللہ پاک نے زجر بیان فرمایا کہ یہ کلام جو ہے یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے اور تم اس کلام سے سستی کرتے ہو اور تم نے اس کلام پاک سے سستی کرنے کو ہی اپنا حصہ اپنا رزق بنا لیا. آگے پھر اللہ پاک نے زجر بیان فرمایا کہ جب انسان کی ہم روح قبض کر رہے ہوتے ہیں، تمہارا عزیز ہوتا ہے، تمہارا رشتہ دار ہوتا ہے اور تم بھی چاہتے ہو کہ اس کی روح قبض نہ ہو، اس کی جان بچ جائے، لیکن تمہارے قریب ہونے سے زیادہ ہم قریب ہوتے ہیں. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ حساب کتاب نہیں ہے تو پھر تم اس کی روح کو لوٹا کے دکھاؤ، اس کی جان بچا کے دکھاؤ. تو جب تم روح کو واپس نہیں لوٹا سکتے پھر ہمارا دعویٰ تسلیم کر لو کہ ہم جس طرح روح نکالنے کے اوپر قادر ہیں اسی طرح ہم روح ڈالنے پر بھی قادر ہیں. قیامت والے دن جب ہم تمہیں اٹھائیں گے تو تمہارے اندر روح ڈال کے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے حساب کتاب کے لیے جمع کریں گے. اب آج کا سبق جہاں سے شروع ہو رہا ہے جی، یہاں سے اللہ پاک 3 جماعتوں کا دوبارہ ذکر بیان فرمائیں. جو اللہ پاک نے سورت کے شروع میں 3 جماعتوں کا ذکر فرمایا، پہلے اجمالی تھا، اس کے بعد اللہ نے تفصیلی ذکر فرمایا اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، سابقون اولون. تو پھر آئی 4 عقلی دلائل ہے، عقلی دلائل کے بعد اللہ نے اصل دعویٰ ذکر کیا، پھر عظمت قرآن، اس کے بعد زجر. اب سورت کے آخر میں اللہ پھر 3 جماعتوں کا ذکر فرمائیں گے. وہ 3 جماعتیں مقربین یعنی سابقون الاولون، اعلیٰ درجے کے متقی، اور اس کے بعد پھر اصحاب الیمین کم درجے کے متقی، پھر اس کے بعد اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے یعنی جہنمی، ان کا ذکر ہوگا. ترجمہ دیکھیں جی. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس اگر ہوا وہ مردہ مقرب لوگوں سے. دیکھیں یہ ربط میں لگا رہا ہوں، کل کے سبق میں تھا نا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، کہ جب روح نکل رہی ہوتی ہے تم کیوں نہیں اس کو واپس لوٹا سکتے، لوٹا کے دکھاؤ. اب اسی کے ساتھ ہے کہ اگر وہ مرنے والا مقربین سے ہوا اب اس کے انعامات کا ذکر ہوگا. یعنی پھر کیا ہوگا، فروح و ریحان، پس راحتیں ہوں گی، فروح پس راحتیں ہوں گی، و ریحان اور خوشبوئیں ہوں گی، و جنت نعیم اور باغات ہوں گے نعمتوں کے. جی بھائی یہ ترتیب کے اعتبار سے کون سی جماعت کا ذکر ہے جی؟ جی شروع صورت میں دیکھ لیں. آٹھ نمبر آیت سے دیکھیں. پہلی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے. جی جی نہیں، وہ شروع صورت میں دیکھیں جہاں اللہ نے ترتیب سے بیان فرمایا نا، آیت نمبر 8 سے، وہ اصل تمہید ہے نا. جی اسد اللہ بھائی.
نہیں پہلی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، یہ میں پوچھ رہا ہوں۔ دوسری تیسری ہے، ہاں تیسری جماعت کا ذکر ہے، دیکھیں نا، فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ یہ پہلی، واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ یہ دوسری، والسابقون السابقون یہ کیا ہے؟ تیسری جماعت کا ذکر ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ ہاں، تو جب اللہ نے تفصیل کی ہے تو پہلے پھر کس جماعت کا ذکر کیا ہے؟ تیسری کا ذکر، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات، اب یہ تفصیل اس کی پہلے ان کی ہے کیونکہ یہ اعلیٰ درجے کے متقی ہیں، تفصیل اللہ پاک نے اس لیے پہلے ان کی ہے زیادہ، ٹھیک ہے۔ ہاں اب یہ کیا ہے، کس جماعت کا ذکر آخر میں؟ تیسری کا ذکر ہے پہلے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس اگر ہوا وہ مردہ، وہ جو مرنے والا جس کی روح قبض کی جا رہی ہے، کن میں سے؟ مقرب لوگوں سے، سابقون الاولون میں سے ہوا، وہ اعلیٰ درجے کا متقی ہوا، انعام اللہ نے رکھا، پس راحتیں ہوں گی، راحتیں ہی راحتیں، سکون ہی سکون، وریحان اور خوشبوئیں ہوں گی، وجنت نعیم اور باغات ہوں گے نعمتوں کے، اللہ پاک سب کے حصے میں نصیب فرمائے گی۔ آگے وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر ہے وہ مرنے والا یعنی مردہ داہنے ہاتھ والوں سے، جی بھئی اب یہ کس جماعت کا ذکر ہے؟ یہ ہے پہلی جماعت کا ذکر، ٹھیک ہے، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر ہے وہ مردہ داہنے ہاتھ والوں سے، ٹھیک ہے۔ دیکھو مرتبے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے نا، مرتبے کے اعتبار سے پھر پہلی جماعت وہی ہے، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، مرتبے کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جماعت کیا ہے؟ اصحاب الیمین ہے، ٹھیک ہے، جس طرح آخر میں ذکر ہوا ہے، لیکن میں ترتیب کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، جس طرح شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظم رکھا ہے اس حساب سے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر ہو وہ مردہ مرنے والا من اصحاب الیمین داہنے ہاتھ والوں سے، تو کہا جائے گا اس سے فَسَلَامٌ لَكَ، سلام ہو تیرے اوپر، کس اعتبار سے سلامتیاں؟ یعنی امن ہے ہر خطرے سے، اب تو جنت میں داخل ہو رہا ہے، اس کے بعد تیرے اوپر رائی کے دانے کے برابر، ذرہ برابر تیرے اوپر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف نہیں آئے گی، یہاں پہ راحتیں ہی راحتیں ہیں، یہاں پہ سکون ہی سکون ہے، یہاں پہ اطمینان ہی اطمینان ہے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ دنیا کیا ہے؟ یہ مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا گہوارہ ہے، یہ آئے دن نئی پریشانی، آئے دن نئی تکلیف، آئے دن نئی تکلیف، ٹھیک ہے، انسان گھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ارد گرد پریشانیوں کا حصار ہے، قید ہوا پڑا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فسلام اللہ کا، اسے کیا کہا جائے گا؟ تیرے اوپر سلامتی سلامتیوں، یعنی ہر امن سے، تو یعنی تیرے لیے ہر خطرے سے اب کیا ہوگا؟ امن ہی امن ہوگا، یہاں پہ تجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، انسان سوچے تو صحیح، دنیا کے اندر تکلیف سے کوئی بچا نہیں ہے۔ کوئی انسان دنیا کے اندر آیا ہو اور وہ دعویٰ کر سکے کہ مجھے کوئی تکلیف پوری زندگی نہیں آئی، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں تکلیف سے بچا ہوں پوری زندگی۔ سب سے زیادہ مصیبتیں، سب سے زیادہ تکلیفیں جو آئی ہیں نا، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ سورۃ بقرہ کے اندر ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب پچھلی امتوں کے اوپر تکلیفیں اور پریشانیاں آتی تھیں، اور وہ پریشانیاں دنیا کے لیے نہیں تھیں، وہ دنیا کے لیے نہیں تھیں، وہ دین کے لیے تھی پریشانیاں، کیونکہ انبیاء کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دین پھیلانا، وہ دنیا کے لیے نہیں تھی، کاروبار پھنس گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا فلاں، لیکن وہ صرف اور صرف دین کے لیے تھی۔ تو سورۃ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا پرانی امتوں کے اوپر جب پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں آتی تھیں تو ہار کے، یعنی بہت زیادہ پریشانیوں میں مبتلا ہو کر وَيَقُولُ الرَّسُولُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، رسول بھی پکار اٹھتے تھے ربا تیری مدد کب آئے گی۔ نبی سے بڑا کوئی صبر والا انسان ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، کوئی نہیں مقابلہ کر سکتا، اللہ کے نبی سے بڑا صبر والا کوئی انسان نہیں ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَيَقُولُ الرَّسُولُ، کہ رسول بھی پکار اٹھتے تھے اور ایمان والے بھی پکار اٹھتے تھے مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، اللہ تیری مدد کب آئے گی، کب آئے گی، یعنی اب اتنا کفار ہمارے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، اب تیری مدد نہیں آئے گی تو پھر کب آئے گی مدد؟ آپ ذرا غور کریں۔ اللہ نے پھر
اس امت کو کہا ابھی تمہارے اوپر تو وہ مصیبتیں آئی ہی نہیں، ابھی تو تمہارے اوپر وہ پریشانیاں آئی نہیں جو پچھلی امتوں کے اوپر آئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، مکی زندگی تھی، مکہ میں تھے ابھی، ایک صحابی آئے خباب بن منذر، پتہ نہیں اس طرح کا نام تھا اس کا۔ مکے والے بھی بڑے صحابہ اکرام کے اوپر ظلم ڈال رہے تھے، بہت ظلم کیا ہے۔ صحابی آئے، آ کے کہا اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کریں، ان کافروں کے اوپر عذاب آئے، ہماری جان چھوٹے، کب تک ہم ظلم برداشت کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ٹیک لگائی ہے بیت اللہ سے، فوراً سیدھے کھڑے ہو آپ بیٹھ گئے، ٹیک چھوڑی، اور آپ کا چہرہ جو تھا وہ غصے سے سرخ ہوا۔ آپ نے فرمایا اتنی جلدی بے صبری کا مظاہرہ کر دیا، اتنی جلدی بے صبری کا مظاہرہ کر دیا تم نے، ابھی تو تمہارے اوپر وہ تنگیاں وہ مصیبتیں نہیں ہیں جو پہلی امتوں کے اوپر آتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں کے اندر جو ایمان قبول کر لیتا تھا نا، تو وقت کا بادشاہ جو ظالم جابر حکمران ہوا کرتا تھا، زمین کے اندر گھڑا کھود کے اس کو اندر دفن کرتے اور اس کا سر باہر رکھتے تھے، یعنی کمر تک اس کو باہر رکھتے تھے، اور پھر ایک لوہے کا آرا لے کر اس کو اوپر سے یوں دو ٹکڑے کر دیا کرتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی تو تمہارے اوپر وہ مصیبتیں نہیں آئیں کہ پرانے دور کے اندر پچھلی امتوں میں جب کوئی بندہ اسلام قبول کر لیتا تھا لوہے کی کنگھی کے ساتھ، یہ ایک پرانا ہتھیار ہوتا تھا، پرانی سلطنتوں کے اندر ایک ہتھیار ہوتا تھا، لوہے کی کنگھی ہوتی تھی، بڑی تیز ہوا کرتی تھی، کسی کو سزا دیتے تھے تو اس لوہے کی کنگھی کو اس زندہ بندے کے اوپر پھیرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ زندہ بندے کے اوپر سے وہ کنگھی کے ساتھ اس کی ساری کھال پٹھے رگیں ساری اس کے ساتھ آ جایا کرتی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی اپنے صحابی کو کہ اتنی جلدی بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو، صبر کا دامن نہ چھوڑو۔ اب پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کتنے مشکلات پریشانیاں، اگر ہم سوچیں کہ جی ہم سے بڑا مصیبت زدہ کوئی بھی نہیں ہے، یہ تو بات غلط ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر میرے عزیز دوستوں، مکہ مکرمہ کے اندر جو ظلم و ستم تھا نا وہ اس سے بھی بڑھ کر تھا۔ تپتے کوئلوں کے اوپر لٹایا جاتا تھا، کتنا ظلم ہے۔ پانی کے اندر غوطے دیے جاتے تھے صحابہ اکرام کو، پتے کھانے کے اوپر مجبور ہو گئے تھے صحابہ، 3 سال کی قید کاٹی تھی، 3 سال کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت صحابہ نے شعب ابی طالب کے اندر 3 سال قید کاٹی صحابہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پتے کھانے پر صحابہ اکرام مجبور ہو گئے تھے۔ ہمیں تو رزق مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ صبح و شام اللہ کا شکر ادا کرو، صبح ناشتہ مل رہا ہے، دوپہر کو مل رہا ہے، رات کو مل رہا ہے، پریشانی وہ نہیں آئی ابھی جو پچھلی امتوں کے اوپر تھی۔ وگرنہ آج تم فلسطین کے حالات دیکھو، شام کے حالات دیکھو، کیسا کیسا مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے۔ ابھی یہ 8-10 سال پہلے برما کے اوپر جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا تھا، اور انہوں نے مسلمانوں کی کیا چمڑی ادھیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ظالموں نے تصویریں کھینچ کے پوری دنیا کو دکھائی تھی۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس ملک کے اندر پھر بھی ہم امن کے ساتھ بیٹھے ہیں، سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ مگر نہ ٹھیک ہے، اسلامی قانون نہیں ہے، یہ اللہ پاک لے گا بدلہ انشاءاللہ العزیز مرنے کے بعد، کیونکہ سب نے اسی کے پاس جانا ہے، وہ اللہ کا تو ان کا معاملہ ہے۔ لیکن فی الحال اپنے لیے سوچو کہ ابھی وہ مشکلیں تو نہیں آئی ہیں ہمارے اوپر کہ لوگ شکوے کر اٹھتے ہیں اللہ پاک سے کہ پتہ نہیں ہم سے بڑا کوئی مصیبت زدہ ہے ہی کوئی نہیں دنیا کے اندر۔ ذرا سوچے انسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پھر فرمایا کسی نبی کے اوپر اتنے دکھ اور تکلیفیں نہیں آئیں جتنے دکھ اور تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں۔ کوئی کر سکتا ہے مقابلہ اس ہستی کا، اس عظیم ہستی، اس عظیم انسان کا؟ امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، ساقی کوثر، شافع محشر، معراج جس کو اللہ پاک نے روح مال جسد کرائی راتوں رات، اس انسان کے یہ الفاظ ہیں کہ کسی نبی کو اتنی تکلیفیں اور دکھ نہیں دیے گئے جتنے مجھے دیے گئے ہیں۔ حالانکہ ہر نبی کے اوپر
اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے سب سے زیادہ دکھ. ذرا انسان توجہ تو کرے، آپ کی سیرت تو پڑھے انسان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ تو کرے کہ جب سے نبوت ملی پہلے دن ہی پتھر پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا پہاڑی پہ، اور کوئی غیر مارنے والا نہیں، اپنا مارنے والا سگا چچا ہے. پھر جو بھی اسلام قبول کرتا جا رہا ہے، جو بھی اسلام قبول کرتا جا رہا ہے، اس کے اوپر تکلیفیں آتی جا رہی ہیں، اس کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. معراج کر کے آ رہے ہیں، لوگ تصدیق نہیں کر رہے ہیں، مکے والے آپ کو جھٹلا رہے ہیں، صرف چند ہیں جو آپ کے جو تصدیق کر رہے ہیں. شعب ابی طالب کے اندر 3 سال مکہ مکرمہ کے اندر آپ نے اور صحابہ اکرام سمیت قیدیں کاٹی ہیں. بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہوئے ہیں. اس کے بعد خدیجہ بی بی خدیجہ جو دکھ درد میں آپ کا شریک تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو مالدار کیا، وہ بھی شعب ابی طالب کے اندر جب قید تھے حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی. پھر چچا ابو طالب تھا، اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات ساتھ تھے. وہ کافروں کے آگے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں بھائی. دیکھو کسی اپنے کے اوپر جس نے اسلام قبول کیا اس کے اوپر تکلیفیں آئیں تو جو جماعت کا لیڈر ہوتا ہے اس کو کیا نہیں تکلیف پہنچتی دل کو کہ کہیں یہ اسلام سے سر نہ پھیر لے اتنے ظلم کے اندر آ کے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ جو آل یاسر تھے، حضرت یاسر، ان کا بیٹا عمار، ان کی بیوی تھی، یہ تینوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور تینوں کے اوپر، باپ بیٹوں کے اوپر، بیوی کے اوپر، سب مکے والے ظلم کیا کرتے تھے. پتھر بڑا رکھ کے تپتے صحرا کے اوپر لٹا کے پتھر بڑا رکھ دیتے تھے حضرت یاسر کے اوپر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قریب سے گزر رہے تھے، ان ظالموں نے اتنی پابندیاں لگائی ہوئی تھی کہ کوئی پتھر بھی آ کے ان کے اوپر سے ہٹائے گا نہیں. آپ نے قریب سے گزر کے صرف حضرت یاسر کو تسلی دی تھی کہ یاسر صبر کرو، اللہ نے جنت میں تمہارے لیے گھر تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، صبر کرو. ان کا بیٹا جو عمار تھا وہ پانی کے اندر غوطے دیا کرتے تھے ان کو. پھر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اسلام میں سب سے پہلی شہید عورت ہے، 2 ٹکڑے کیے تھے اس کے جسم کے. پھر حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اس کی تو آنکھیں نکال دی گئی تھی. یہ سارے دکھ تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کرنے پڑے. پھر ادھر آ جاؤ مدینے کے اندر، ان ظالموں نے جان نہیں چھوڑی، منافقوں نے. دوسری پھر یہودیوں کی جماعت تھی، ادھر سے پھر مشرکین مکہ بھی جنگ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے ہر وقت. یہ تکلیفیں ہیں تو نہیں تو کیا ہیں؟ یہ اپنی سگی، اپنی چہیتی بیوی کے اوپر تہمت لگی بہت بڑی. اور تہمت لگانے والے کون تھے؟ جو اوپر سے کلمہ پڑھنے والے اور اندر سے کفر تھا. اور غیر لوگ کیا سوچتے تھے؟ اپنوں نے تہمت لگا دی ان کے اپنی بیوی کے اوپر. کتنے دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے. چچا اس کے 12 ٹکڑے ہوئے ہیں، 12 ٹکڑے ہوئے ہیں. بیٹی بڑی زینب ہے، اس کو خنجر لگتا ہے، وہ خنجر کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتی ہے، اس کا زخم تازہ ہوتا ہے، وہ بھی شہید ہو جاتی ہے. بیٹیاں سوائے حضرت فاطمہ کے سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں. بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سب کے سب فوت ہو چکے تھے. آخری بیٹا ابراہیم تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ابراہیم اللہ پاک نے لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے دکھ کا اظہار کیا، اس کے اوپر اتنا روئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر صحابہ شہید ہو رہے ہیں، بدر کے اندر، احد کے اندر، خندق کے اندر، خیبر کے اندر شہید ہو رہے ہیں. کبھی ادھر آ رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں قافلہ لے کے. مدینی زندگی کے اندر تو چین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہی نہیں ہیں گھر میں. پھر بیویاں اتنی ہیں، ان کے حقوق ہیں سب، ان کا خرچہ پورا کرنا. بولو، ابھی تو صرف میں مختصر سی یہ تفصیل رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک خاکہ جس کو خاکہ بھی نہیں ہے یہ. تو اس عظیم انسان کے آگے اپنے آپ کو نیچ رکھو کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ان کربناک حالات کے اندر بھی اس ہستی نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا ہے. صبر کیا ہے ہر حالت کے اندر، اللہ کے اوپر کبھی بھی شکوہ نہیں باندھا ہے. اللہ اکبر. بس ہم کمزور ہیں، بہت جلد ہم 2 کوڑیوں کے بل اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، 2 کھوٹے سکھوں کے بل اپنے ایمان کو ہی ہم بیچ دیتے ہیں، داؤ پہ لگا دیتے ہیں. شک کر جاتے ہیں پتہ نہیں مسلمان بن کے ہم نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی، شک کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ پاک سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے. تو دنیا جو ہے یہ
تکلیف کا، مصیبتوں کا کیا ہے گہوارہ ہے. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. تو جنت کے اندر بھائی راحتیں ہیں، امن ہے، سکون ہے، وہاں پہ پریشانیاں بالکل نہیں ہیں. فروح و ریحان، بس راحتیں ہوں گی اور خوشبوئیں ہوں گی اور باغات ہوں گے نعمتوں کے. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور بہرحال ہاں، اور اگر ہے وہ مردہ داہنے ہاتھ والوں سے، فسلام اللہ کا، اسے کہا جائے گا سلامتیاں ہوں تیرے لیے، من اصحاب الیمین، اس لیے کہ تم داہنے ہاتھ والوں سے ہو، یعنی ان کے لیے بھی سلامتیاں ہوں گی، ان کے لیے بھی امن ہوگا، سکون ہوگا. آگے دوسری جماعت ہے جی. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر ہے وہ مردہ جھٹلانے والوں گمراہوں سے، جنہوں نے ہمارے قرآن کی تکذیب کی، بے عملی اختیار کی، نافرمانیوں والی زندگی اس نے بسر کی ہے، جھٹلانے والوں سے. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، پس مہمانی ہوگی کھولتے ہوئے پانی کی، گرم پانی کی مہمانی. فَنُزُلٌ کا لفظی ترجمہ کیا لکھا ہے؟ ہاں، مہمانی ہوگی. یہ استہزاء ہے جی، اللہ پاک نے کیا ہے استہزاء. کافر کہتے تھے نا وہ جادو ہے سب کا سب، ایسی باتیں ہیں، دوبارہ کون سا اٹھنا ہے، ایسے تو ہمیں آگے ڈرا رہا ہے، یہ کون سی باتیں ہیں. مخول اڑاتے تھے ظالم. او جی مکے کے اندر ایک بندہ ہے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ایک تو بشر ہے اوپر سے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر سے کہہ رہا ہے دوبارہ زندگی ہے جی، دوبارہ زندگی ہے، دوبارہ اٹھنا ہے جی، قیامت آئے گی جی، ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. مخول کرتے تھے. اللہ نے ہر جگہ بھی یہ کیا، فنزل من حمیم. ظالمو جادو کہتے تھے، پھر مہمانی ہوگی تمہارے لیے کھولتے ہوئے پانی کی. اللہ پاک محفوظ فرمائے. وتصلیۃ جحیم، اور داخل ہونا آگ میں، اور داخل ہونا آگ میں، یہ سب تمہارے لیے اللہ پاک نے فرمایا کافروں کے لیے ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. ان ھذا لہو حق الیقین، اللہ نے فرمایا بے شک یہ البتہ لائق حق ہے، لائق حق ہے، یقینی حق ہے، پکی بات ہے، سچی بات ہے. اعلیٰ درجے کے متقی جو ہوں گے وہ اعلیٰ درجات کے اندر جائیں گے، اس سے کم جو ہوں گے کم مرتبے والوں کے اندر شامل ہوں گے. جو اصحاب الیمین ہوں گے، جو جہنمی ہوں گے، ان کی مہمانی ہم کھولتے ہوئے پانی سے کریں گے، ان کو جہنم کی آگ کے اندر داخل کریں گے. ان ھذا لہو حق الیقین، اللہ نے فرمایا مان لو کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، میں نے حساب کتاب کے لیے تمہیں بلانا ہے دوبارہ. دیکھو ان ھذا لہو حق الیقین، یقینی بات ہے، لائق حق ہے. فسبح بسم ربک العظیم، پس پاکیاں بیان کرتا رہ تو ساتھ نام اپنے پروردگار کے العظیم جو عظمتوں والا ہے. پھر اللہ پاک نے آخر صورت کے اندر دعویٰ ذکر کر دیا کہ لوگوں برکات دہندہ صرف اور صرف کس ذات کو مانو، برکتیں دینے والی ذات صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ پاک کی ہے. اس صفت برکت دینے میں اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھو کہ کوئی کائنات کی ہستی سوائے اللہ پاک کے کسی کام میں کسی چیز میں برکت نہیں دیتی، برکت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. آخر صورت کے اندر اللہ نے پھر دعویٰ کر دیا. جزاک اللہ جی. یہ صورت واقعہ ختم ہوئی. انشاءاللہ جی عید کے بعد سورۃ الحدید اس کا افتتاح ہوگا. اور یہ صورت میں نے عید سے پہلے اسی لیے نہیں پڑھائی کیونکہ یہ ہے مدنی صورت ہے، اس کے اندر پھر احکامات ہیں بہت زیادہ، جہاد کے اوپر مبنی صورت ہے اور تفصیلی احکام ہے اس کے اندر. انشاءاللہ تسلی کے ساتھ عید کے بعد اس کو شروع کریں گے. تو سب ساتھی بیٹھے رہیں جی، دعا ہوگی. اور اس کے بعد قاری اسماعیل صاحب کو اللہ پاک نے بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے، انہوں نے کچھ آپ کے لیے اہتمام کیا، وہ سب اپنا اپنا حصہ لے کر جائیں.